نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آدم کے بیٹے بے شک تو جب تک مجھ سے دعا مانگتا رہے گا، یعنی مغفرت توبہ کی امید رکھے گا، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا چاہے کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہوں، اور مجھ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، یعنی جو تو چاہے کتنا ہی بڑا گناہ گار ہو، تجھے معاف کرنا میرے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں۔ آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائیں، پھر تو مجھ سے مغفرت بخشش چاہے تو میں تجھے بخش دوں گا، معاف کر دوں گا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ ہمارے معاشرے میں عمومی طور پر لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو گناہ تو چھوٹتے نہیں، پھر توبہ تو یہ ڈرامہ ہو گیا، توبہ تو یہ مذاق ہو گیا، توبہ تو یہ ہو گیا۔ اور اب بھائی کچھ بھی ہو توبہ فائدہ ہے، کچھ بھی ہو توبہ سعادت ہے، کچھ بھی ہو توبہ اللہ کا قرب ہے، کچھ بھی ہو توبہ اللہ کو پسند ہے، کچھ بھی ہو چاہے گناہ نہ بھی چھوٹے تو بھی توبہ نہ چھوڑو، کیونکہ شیطان گناہ نہیں چھوڑنے دیتا۔ وہ شیطان ساتھ یہ بھی مایوس کر دیتا ہے کہ توبہ کیوں کرتے ہو، گناہ تو چھوڑتے نہیں ہو، اور بھئی گناہ نہیں چھوٹتا پھر بھی توبہ کا فائدہ ہے۔ توبہ ایک نیکی ہے، ایک گناہ نہیں چھوڑتے ہو تو کیا نیکی چھوڑ دیں؟ ہونا تو یہ تھے کہ گناہ چھوڑ دیں، لیکن ہم المیہ دیکھیے، ہم بھولے بھالے لوگ، ہم نیکی چھوڑ دیتے ہیں۔ توبہ ایک نیکی ہے، توبہ ایک سعادت ہے، توبہ ایک کامیابی ہے۔ دیکھیے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم، حضرت یونس علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں کہ قوم کا عذاب آ گیا ہے، قوم ہلاک ہو جائے گی، عذاب آیا ہوا، سر اوپر لٹکا ہوا عذاب، قوم توبہ کرتی ہے، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اگرچہ نبی بھی چلا جائے تو اس سے بڑی مثال کیا ہوگی۔ اور اس امت کے ساتھ تو خاص ہے کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے امت کو ہلاک نہیں کریں گے اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو پھر توبہ کرتی رہے گی، اللہ معاف کرتے رہیں گے، تو پھر کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ میرے نبی نے نہیں فرمایا کہ ابو ذر کی ناک خاک میں مل جائے اللہ پھر بھی معاف کرتے رہیں گے؟ یعنی ایک روایت میں تم گناہ کرتے کرتے تھک جاؤ گے، اللہ معاف کرتے کرتے نہیں تھکے گا۔ تو آئیے طے کر لیجئے، ہر دن میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس مولانا تقی عثمانی صاحب فرمایا کر کہ اللہ سے باتیں کیا کرو، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں، اللہ سے چھوٹی چھوٹی بات مانگا کرو، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی رکھا کرو۔ حضرت نے ایک دفعہ فرمایا میرے استاد محترم شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب نے کہ میں روزانہ اٹھ کر کہا کرو، اے اللہ میں نیک بننا چاہتا ہوں، مجھے نیک بنا، اے اللہ میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں، مجھے گناہوں سے محفوظ فرما۔ فرمایا کچھ بھی نہ ہوگا تو اللہ کے لیے حجت ہوں گے، اللہ اسی پر بھی کرم کر دے گا اور کہہ دے گا اللہ کہ دیکھو میرا بندہ پھر بھی مانگتا تو رہا، میں نیک بنا دے، اب یہ میری ذمہ داری میں نیک بناؤں، میرا بندہ تو مانگتا رہا مجھے گناہوں سے بچا دے، اب میری ذمہ داری ہے میں گناہوں سے یقین تجربہ کر لیجئے۔ جو بندہ کہتا ہے اللہ مجھے نیک بنا، مسلسل کہتا ہے اللہ اس کو نیک بنا دیتے ہیں۔ جو بندہ مسلسل کہتا ہے اللہ مجھے گناہوں سے بچا، اللہ اس کو گناہوں سے بچا دیتے ہیں۔ یہ فرمان ہے میرے استاد محترم کا۔ تو آئیے توبہ کر لیجئے، میرا ہر بھائی میری ہر بہن روزانہ 2 رکعت نفل صلاۃ توبہ پڑھے۔ جتنی توبہ بڑھاتے جائیں گے اتنی پریشانیاں آپ کی ختم ہوتی جائیں گی، جتنی توبہ بڑھاتے جائیں گے اتنے مسائل آپ کے کم ہوتے چلے جائیں گے۔ تو آئیے آج کے بعد تربیت کیجئے بچوں کی، چھوٹوں کی، گیدرنگ، کمپنی میں، دفتر میں، اپنے آس پاس میں، رشتہ داروں میں، گھر میں، محلے میں، جہاں بھی توبہ کروائیں۔ آج ہمارے وطن عزیز کو سب سے زیادہ توبہ کی ضرورت ہے۔ وہ بھائی اگر کچھ نہیں کر سکتے وطن عزیز کے لیے توبہ تو کرو، اللہ سے مانگو تو صحیح، دعا تو کرو نا۔ پورا پاکستان غیبت میں لگا ہوا ہے، برائی میں لگا ہوا ہے، الزام تراشی میں لگا ہوا ہے، بہتانوں میں لگا ہوا ہے، ایک دوسرے کی غیبت میں لگا ہوا ہے، تو کیا اس سے رحمت آ جائے گی؟ اس سے برکت ہو جائے گی؟ اس سے پاکستان کھڑا ہو جائے گا؟ نہیں، توبہ سے کھڑا ہو جائے گا، دعا سے کھڑا ہو جائے گا پاکستان۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں میرے اس پیغام پر خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی کریں گے۔ میں ہر بھائی اور بہن سے التجا کرتا ہوں جس گروپ میں بھی ہیں اپنا ایک خاص گروپ بنائیں، بہن بھائی رشتہ دار عزیز و اقارب فیملی، ان میں روزانہ ویسے میسج ڈالیں، اصلاح میں تربیت میں کردار ادا کریں۔ 24 گھنٹے آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، جب آپ کو جواب نہ ملے پھر بھیجیں۔ اس لیے ہزاروں ویس میسج آتے ہیں، جواب نہیں دے پاتا، گروپوں میں نہ پوچھو، گروپوں کو نہیں دیکھتا میں۔ اور وطن عزیز کے لیے کردار ادا کریں، تربیت کریں لوگوں کی کہ اپنے وطن عزیز کے ہر چیز کو استعمال کریں، کچھ عرصہ کے لیے باہر کی چیزوں کو چھوڑ دیں، اور یہ کردار ادا کریں کہ ہمارا ہر بچہ ہر بچی جو بھی تعلیم حاصل کرے، تعلیم حاصل کرنا فرض ہے، ساتھ ہنر سیکھیں، ساتھ کوئی فن سیکھیں تاکہ بے روزگار نہ رہیں، اور تربیت کریں کہ ختم نبوت میں اپنی استطاعت مطابق ختم نبوت کے کام میں حصہ لیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔